وہ گفتم کے مر گے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم اور آپ کا رہ گیا. علی بھائی وہ کل آپ نے ایک بابا حضور کا ایک شعر ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو فرمائی ہے, میں چاہوں گا مزید تھوڑا سا اس کے اوپر آپ گفتگو فرما دیں. علی ابن ابی طالب کے در پر جہاں جبریل ہے واصف وہیں ہے. اس پہ کچھ گفتگو علی بھائی آپ کل فرما چکے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ مزید تھوڑی سی اس پہ آپ گفتگو فرما دیں. مزید پہ تو کوئی میرا خیال میں جتنا تفصیل سے میں نے شعر پہ بات کی ہے کسی شعر پہ کبھی بات نہیں کی, تو وہ اس کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں, شاید اس سے آگے بھی کوئی بات مجھے سمجھ میں آ جائے. ایک تو اس شعر کا کمال یہ ہے کہ 2 لائنوں میں 4 ہستیوں کا ذکر کیا. علی, ابی طالب, جبریل, واصف, 2 لائنوں میں 4 ہستیوں کا ذکر, اور پھر ان کا مقام بھی بتا دیا کہ وہ آس پاس ہی ان کا مقام ہے ان 4 ہستیوں. ٹھیک ہے, اس سے بھی ایک بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل گئے اس بات سے کہ یہ کہاں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علم کا در ہے, مولا علی کا در جو ہے, تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ جبریل اور واصف جو ہیں وہ علم کے دروازے پہ موجود ہیں. پھر اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ دروازے پہ موجود ہونے کا فائدہ جو ہے نا وہ بعض اوقات دروازے کے اندر جانے والوں سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ دروازے کے اندر تو چند لوگ چلے گئے, اب دروازے پہ جو موجود ہے وہ تو ہر آنے والے کو ریسیو کر رہا ہے, ہر آنے والے کو بھی ریسیو کر رہا ہے اور ہر جانے والے کو بھی خدا حافظ کیا. تو دروازہ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے گھر کی یا شہر کی, کہ اس میں سے 2 دفعہ گزر کے جانا پڑے اندر جانے. اور اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کا کام ہے وحی لانا, وہ وحی کے پیغامبر ہیں, وہ آ کے وحی سناتے ہیں. وحی کے بعد ہم جو چیز وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا لیکن الہام کا سلسلہ جاری ہے. تو الہام جو ہے وہ درویشوں پہ ہوتا ہے. تو بابا حضور کی جبریل کی بات جو ہے وہ وحی ہے اور بابا حضور کی ہر بات جو ہے وہ الہام ہے. دربان جو در پہ موجود ہوتا ہے اس کو اندر جانے کے لیے اس کی اجازت چاہیے ہوتی. تو جبریل اور واصف کا یہ مقام ہے کہ آپ کوئی علم حاصل کرنا چاہتے تو وہ اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جس ملک کا ویزا لینے کے لیے جبریل کے پاس جانا پڑے تو وہ ملک کیسا ملک ہو اور کیسے لوگ ہوں گے جن کو وہ ویزا ملے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو در پہ موجود ہے اس سے آپ کو ویزا لینا ہے تو پھر ہی آپ اس شہر کی جا کے اندر سیر کر سکتے ہیں.
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو علم کے شہر میں جن کو داخلہ دیا جاتا ہوگا. یہ شعر بابا کے مطبوعہ اشعار میں شامل نہیں ہے، کیونکہ خاک یہ شعر جو ہے نا تعزیرات پاکستان میں آتا ہے. اپنے آپ کو جبریل کے ساتھ بتا دیا جی، تو شعر اسے مطبوعہ کسی میں نہیں ہے، اور کاشف بھائی نے بھی اسے شائع نہیں کیا. یہ ہمارے ایک پیر بھائی ہیں اور جیسے بھی ہیں، لیکن وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ بات سچ کہہ جاتے ہیں، تو یہ انہوں نے آؤٹ کیا یہ شعر جو علی بھائی رانا صاحب نے جو رسالت کی تھی یہ تو عدلیہ میں وہاں لکھوا دیا گیا تھا بہت بڑا کر کے. اچھا یہ وہاں ہاں وہ فیمینار میں تو رانا صاحب اس کے بعد اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہوا جی؟ اچھا علی بھائی بچت اس میں کیسے ہوئی ہے؟ ہاں ہاں جب وہ لکھا ہوا تھا ابھی تک ہم نے وہ چیئرز وغیرہ نہیں رکھی تھی نا، تب تک تو وہ پورا پڑھا جا رہا تھا. اب پریشان تھے لوگ کہ یہ بات بہت آگے کی ہے تو پڑھے گا. جب ہم نے وہ رکھ دیا سیٹنگ ہو گئی نا تو اوپر والا مصرع پڑھا جا رہا تھا، نیچے والا پڑھا نہیں جا رہا تھا. قرآن پاک کی بھی کچھ آیات ہیں سب جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے. متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ شبہ سے متشابہات، یعنی کہ ایسی آیات ہیں کہ ان کے مختلف مطلب نکل سکتے ہیں، بلکہ اپوزٹ مطلب بھی نکل سکتے ہیں. اور پڑھنے والا جو ہے نا وہ کسی شک و شبہ میں، اللہ کا مدد نہ ہو تو وہ شک و شبہ میں پڑھ سکتا ہے. ایسی آیات بھی ہیں متشابہات، ٹھیک ہے. اور متشابہات سے آگے مقطعات بھی ہیں. مقطعات ہیں الف لام میم یاسین، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ وہ متشابہات کو سمجھنا مشکل ہے، اور یہ مقطعات کو تو بالکل ہی آؤٹ آف کوشچن ہے کہ کسی کو سمجھ آئے. تو یہ شعر بھی نا متشابہات میں ہے کہ اس کے کوئی بھی مطلب جو ہے نا نکالنے والا جو ہے نا وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر دی. اور کاشف بھائی نے بھی یہ ریزن بتایا کہ ابھی میں نے سے لکھا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ابھی جو ہے نا اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. جی جی ہاں جی سر اس شعر کی جو پہلی نقاب کشائی ہوئی ایٹ دیٹ ٹائم میں وہاں موجود تھا حسن اتفاق سے. لیکن میرے ایک ساتھ ایک پرابلم تھا کہ جب وہ ایرم باجی ہے جو سرکار کی ماننے والی آلریڈی، جن سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ پنجر پاک کی آمد جن کے گھر میں ہوتی تھی، اور جسے یہ میں نے واقعہ سنا ہوا ہے اس لیے سم اپ کرتا ہوں. اور اس نے کہا کہ جناب سیدہ میرے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ انہوں نے مجھے میرا مقام دکھا دیا ہے تو میں اب دنیا سے جا رہی ہوں. اور وہ تشریف لے گئی. ان کی جب والدہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے جب مجھے واقعہ سنایا تو آئی واز ریئلی اسٹانشڈ. میرے دل میں یہ بار بار ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور پنجر پاک کے گھر میں آمد اور ان سے توسل بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے. اگر اس نے کہا تھا کہ علم نے کہ مجھے سرکار کے قدموں میں دفن کرنا، وہاں ہی ان کا قبر مطہرہ ہے. اینی ہو تو مجھے بڑی خلش تھی کہ یار اگر اس بی بی کا یہ حال ہے تو پھر سرکار کا کیا مقام ہوگا. آئی واز ریئلی کنفیوز. یہ کافی دیر چلتا رہے. اب اگر سرکار کی ماننے والی اس سطح کے ہے کہ جناب سیدہ اور پنجر پاک اس سے رابطہ کرتے ہیں اور اسے خوشخبری سناتے ہیں، اسے اس کا نائندہ کا مقام دکھاتے ہیں، اور واقعی اس کے نتیجے میں وہ دنیا چھوڑ بھی جاتی ہے، تو پھر بڑی کنفیوژن ہے. اسی میں ڈاکٹر خوشی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہ قصہ سنانا شروع کیا کہ ڈاکٹر محمد سین صاحب نے سرکار کی جو ڈائری تھی اور دوسری چیزیں تھیں وہ ہینڈ اوور کی صاحبزادہ صاحب کو،
اور انہوں نے افضال صاحب کو بتا دی تو پکڑا دی. جب وہ پہلا صفحہ کھلا تو وہ یہی شعر تھا, اس پہ لکھا ہوتا. انہیں جو پڑھی وہ میں نے ایسے یاد کر لیا, بعد میں تصحیح ہوئی ایسے نہیں ہوئی, ایسے تھی. وہ یہ تھا, علی ابن ابی طالب کے در پہ جہاں اب جبریل ہے واسب وہیں ہے. یہ ہے یہ ورڈ. میں جو سمجھا کہ میرے لیے میسج ہے, کوئی میری دیر واز کنفیوژن وہ کلیئر ہوئی تھی. اس ریفرنس میں بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. تھینک یو. چلیے ٹھیک. یہ اس میں ادب کا اتنا زیادہ خیال بھی رکھا گیا ہے کہ در سے آگے نہیں گئے. یہ بھی جبریل نے بھی یہ ادب رکھا ہے اور واصف نے بھی یہ ادب رکھا ہے کہ اپنے آپ کو, حالانکہ مقام تو جبریل کو بھی, تو غار حرا میں جبریل کو بھی اجازت ہے جانے کی, لیکن تو اس کو نا در پہ ہی رکھا ہے اور اپنے آپ کو بھی در پہ ہی رکھا. بہرحال یہ اس سے ایک دلچسپ واقعہ ذہن میں آ گیا. حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ بہت ہی قریب ترین صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ السلمان من اہل بیت, کیوں نا سلمان میرے اہل بیت, اور یہ ہے کیوں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلمان اپنا گھر بار چھوڑ کے بہت دور سے سفر کرتے ہوئے, بڑی دشوار سفر تھا ان کا, بڑا وہ دلچسپ سفر بھی ہے, اگر وہ وقت ہو تو پڑھیے گا. تو وہ زبان بھی ان کی فارسی تھی, عربی وہ جانتے بھی نہیں تھے, اور وہ فارس سے اس زمانے میں چلتے چلتے مدینہ منورہ میں وہ ایک خوشبو کا تعاقب کرتے کرتے وہ پہنچے تھے. تو ان کا اپنا گھر نہیں تھا, تو قائد عالم نے یہ کرم فرمایا کہ ان کو کہا کہ السلمان من اہل بیت. تو یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا. میں لاہور کا ہونے کے باوجود ہاسٹل میں رہتا تھا, اور ہاسٹل والے مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی آپ لاہور کے ہیں تو آپ ہاسٹل میں کیسے رہتے ہیں. اچھا, یونیورسٹی کا قانون یہ ہے کہ لاہور کا جو شہری اس کو ہاسٹل میں نہیں دیا جاتا تھا, لیکن مجھے اسپیشلی نہ وہ دیا گیا. تو اب بابا حضور کو تو یہ بات ظاہر معلوم تھی, عام لوگوں کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ نہیں کہ میں لاہور میں ہونے کے باوجود جو تھا وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا. تو بابا حضور جب مجھے کسی کام سے بھیجتے تھے تو وہاں جا کے, جیسے کسی کام پہ مجھے بھیجا, وہاں جا کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی چیز کہ جی حضور یہ آپ نے جو کام کہا تھا اس طرح کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. تو جب میں فون کرتا تھا تو بابا حضور اکثر فرماتے تھے اچھا پہلے گھر تو آؤ. اور یہ میرا ویک پوائنٹ تھا جو کہ بابا حضور جانتے تھے, اور مجھے کہتے تھے پہلے گھر تو آؤ, یعنی کہ تیرا گھر جو ہے نا یہی ہے. تو یہ السلمان من اہل بیتی سے میں یہ یاد ہے. وہ جو واقعہ سنا رہا تھا نا, تو اور الہام اور وحی کی میں نے بات کی ہے, تو جو کنیز تھیں جناب فضا, جناب سیدہ سلام اللہ کنیز تھے, ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ان سے جو سوال بھی کیا جائے وہ اس کا جواب قرآن کی کسی آیت سے دیتی تھی. کیوں جی فلاں ایسے ہی تھا جی نا. اور انہوں نے جناب فضا نے ساری زندگی قرآن کی آیتوں کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں کی. ہر سوال کا جواب کے لیے ان کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہوتی تھی, اور سننے والا
سمجھ جاتا تھا کہ اس آیت سے آپ کا یہ جواب، تو یہ جناب فضا کا عالم ہو گیا تھا. تو یہ میں نے وحی اور الہام کی جو بات کی کہ اس در پہ رہنا. بہرحال جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور جناب فضا میں ایک دفعہ گفتگو ہوئی کہ ہم میں سے قریب کون ہے. تو جناب حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ میں تو محبوب ترین صحابی، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں، تو وہ تو بجا طور پہ سمجھتے تھے کہ میں نیک ترین صحابیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہوں. تو بی بی فضا نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے لیکن میرے سے آگے نہیں ہے. تو سلمان فارسی نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو بی بی فضا نے کہا کہ دیکھو جہاں تم بیٹھتے ہو نا وہاں مسلمان بھی آتے ہیں، کافر بھی آتے ہیں، منافق بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں. میں جہاں بیٹھتی ہوں وہاں پنجن پاک کے علاقے آتا ہی نہیں ہے. تو یہ اس در پہ حاضر رہنے والوں کا اعزاز ہے کہ، اور یہ بھی باوجود فرما سکتے تھے کہ سرکار دو عالم کے در پہ جہاں جبریل ہے وہاں صرف وہی ہے. نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اپنے یہ نہیں کہا، اپنے مرشد کا نام لیا. یہ کہا جا سکتا تھا، اس میں تو کوئی شک، جبریل تو ہوتا ہی وہاں ہے. یہ علی ابن ابی طالب کے در پہ جبریل کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس در پہ کہا جاتا تو لوگ آسانی سے سمجھ جاتے. یہ کیا بات؟ یہ بات ایک محفل میں باوز نے فرمایا. حضرت خواجہ بختیار کاکی نور اللہ مرکز، وہ تھے مرشد بابا فرید، حضرت بابا فرید پاک پتن والے کے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی، اور بابا فرید کے مرید تھے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی والے. ایک موقع ایسا آیا پاک پتن میں کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ اپنے مرید بابا فرید سے ملنے کے لیے تشریف لائے. اس وقت حضرت محبوب الہی بھی اپنے مرشد سے ملنے کے لیے آئے. اب یہ تین ہستیاں کٹھی تھی، دادا، پیر، پھر اس کا مرید اور پھر پوتا مرید. تو جو دادا پیر تھا خواجہ بختیار کاکی، انہوں نے پوتے مرید سے محبوب الہی سے کہا کہ میں آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں. اس پر حضرت محبوب الہی نے کہا کہ آپ جو مجھے عطا کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ میرے مرشد کو عطا کریں، پھر میں اپنے مرشد سے لوں گا. تو یہ ہوتا ہے ادب مرشد کا. تو یہاں بابا حضور نے اپنے مرشد کو نہیں چھوڑا، تو شارٹ کٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے مرشد کو سرپاس کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اپنے مرشد تک ہی رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرشد کا اور محبوب کا ادب ہوتا ہے کہ میں نے لینا ہے تو اسی سے لینا.